السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جن لوگوں کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں تو وہ یہ چیز زیادہ پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ علم ہوتا نہیں ہے اور جہالت ہوتی ہے۔ بس لوگوں سے سنا تو لوگوں میں اس کو شیئر کر دیا، لوگوں میں پھیلا دیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ زوال کے وقت قرآن کی تلاوت نہ کرے، رات کو 12 بجے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اسی طرح صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، عصر سے مغرب کے درمیان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ساری جہالت کی باتیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور لوگ اس کو سن کر اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں کہ اس وقت قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس وقت قرآن پڑھنا چاہیے اور کس وقت قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو جب دیکھیں گے تو جن چیزوں سے اللہ کے حبیب نے منع کیا ہے وہ صاف طور پر احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا نماز کا نہ پڑھنا، یعنی کہ زوال کے وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان قضا نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، عصر کی نماز اگر ہماری چھوٹ چکی ہے اس دن کی تو ہم مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لیں، ورنہ عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے اس میں پرانی پچھلی قضا نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، تو ان چیزوں سے تو منع کیا گیا ہے۔ لیکن احادیث کے اندر یہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے منع کیا ہے کہ زوال کے وقت قرآن نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا اسی طرح رات کے 12 بجے کے بعد ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک طرح کی جہالت کی باتیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، نہ ہم علم کو سیکھنے کی فکر کرتے ہیں، نہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں جو اس طرح کے علم سکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہمیں اپنے اندر سے جہالت کو ختم کرنی ہے تو اپنے اندر علم کی شمع روشن کرنی ہوگی، اپنے اندر علم کے دیے کو جلانا ہوگا۔ جب ہمارے اندر علم ہوگا تو اس طرح کی جو جہالت کی باتیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ کن اوقات میں اور کب کب ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں مرد یا عورت حالت جنابت میں ہو، یعنی کہ وہ ناپاک ہو، اسی طرح عورت کو حیض آ رہا ہو، ان کے پیریڈ شروع ہو، تو ایسی حالت میں ایسے وقت میں عورتوں کو اور مرد کو قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ ناپاکی کی حالت میں نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قرآن کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جو معاشرے میں باتیں چلتی ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں، ہمیں اس پر بالکل بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔